وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیات مبارکہ نمبر 106 اور 107 دو آیات میں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ وصیت پر دو عادل آدمیوں کی شہادت قائم کرنا۔ ایک شخص سفر کر رہا ہے، مسلمان ہے، اس کے ہم سفر مسلمان نہیں ہیں، بستی بھی مسلمانوں کی نہیں ہے، تو وہاں سارے غیر مسلم ہیں، تو وہ مرنے لگا ہے، اس کے پاس کوئی سامان یا کوئی اثاثہ ہے، تو وہ وصیت کرے گا تو ان دو غیر مسلموں کو، جن کو سمجھے گا یہ اچھے لوگ ہیں، ان کو وہ گواہ بنا لے گا، اور پھر وہ واپس آ کے گواہی دیں گے، اور اگر گواہی پہ کوئی شک ہو پھر ان سے قسم لی جائے گی، اور پھر اگر قسم بھی جھوٹی نکلے، یہ بھی ہو سکتا نا، یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے، قسم جھوٹی نکلے تو پھر رشتہ داروں میں سے، ورثاء میں سے دو معتبر لوگ کھڑے ہوں گے اور پھر وہ گواہی دیں گے کہ یہ اثاثہ اس کا تھا، یہ سامان اس کا تھا، اصل بات یہ ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ اثنان ذوا عدل منکم او آخران منکم من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض ما اصابتکم مصیبۃ الموت۔ یہ میں نے ایک آیت کا آدھا حصہ پڑھا ہے، مکمل دو آیات ہیں، 106 اور 107۔ آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ضمن میں جو واقعہ بیان کیا گیا، جو روایت بیان ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، اس کے شان نزول میں جو بات سامنے آئی ہے کہ ایک شخص، حضرت عبداللہ بن عباس اس کو روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قبیلہ سہم کا مسلمان شخص، اس کا نام روایت میں نہیں ہے، یوں کہہ لیں سامی، سام قبیلے کا سامی ہو گیا، مسلم شخص ہے۔ اس نے سفر کیا تمیم داری اور عدی بن برا کے ساتھ۔ سامی مسلمان ہے، تمیم داری اور عدی بن برا یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ نصرانی عیسائی ہے۔ راستے میں جب موت کے حالات بنے، موت قریب آئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا اثاثہ ہے، یہ میرے ورثاء تک پہنچا دینا، تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب جب سامان واپس پہنچا، تمیم داری اور عدی جب سامان لے کے آئے، اس سامان میں ایک جام نہیں تھا۔ جام گلاس کو کہتے ہیں، تیرے جام جم سے میرے جام سے فال اچھا۔ وہ جام اس میں نہیں تھا، وہ جام بڑا قیمتی تھا، اس پہ چاندی کے نقش و نگار تھے، اور وہ غائب تھا، اور انہوں نے لا کے وہ سامان دے دیا۔ رشتہ داروں نے جب دیکھا، وہ رسا نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو وہ جام نہیں ہے، وہ سیدھی قسم کھا گیا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسا، قسمیں کھا کر، روزہ رکھا ہوا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، سودا مہنگا بیچ رہا ہے، تو کسی کسٹمر نے پوچھ لیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس ساتھ اللہ کی قسم، رب کی قسم، مجھے بچوں کی قسم، دودھ کی قسم، فلاں کی قسم، وہ بھی قسمیں جو نہیں کھانی چاہیے، میں ابھی اتنے کا لے کے آیا ہوں۔
قسم کھا گئے. لیکن ہوا کیا کہ بعد میں وہی جام مکہ میں دیکھا گیا, سامنے آیا تو پہچان لیا یہ تو وہی ہے. اس دکان والے سے جب پوچھا گیا کہ یہ جام کہاں سے لیا, اس نے کہا مجھے تو وہ 2 بندے دے کے گئے تھے, انہوں نے بیچا تھا. بات سامنے آ گئی. جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, بالآخر جھوٹ نے کھل جانا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی نشانی جھوٹ اپنی چھوڑ جاتا ہے, جرم اپنی نشانی چھوڑتا ہے. تو وہ رسا نے اس کو پہچان لیا, اس سے پوچھا, اس نے بتا دیا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ سلسلہ پہنچا تو آپ نے چونکہ ان سے گواہی مانگی اور وہ قسم دے کے چلا گیا, جھوٹی قسم دے گا. پتہ چل گیا پھر بھی جھوٹی قسم. تو پھر اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. دیکھیں کیسا کنیکشن ہے, اوپر سے نظام حیات آ رہا ہے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام حیات کی وضاحت کر رہے ہیں. اور کہیں بھی کوئی چیز نئی سامنے آتی ہے تو اللہ براہ راست اسی وقت اپنے نبی کو رہنمائی فرماتے ہیں, میرے رسول ایسے کیجئے. کتنا خوبصورت تعلق ہے, میرے نبی ایسے کیجئے, میری مخلوق کا نقصان نہ ہو جائے, تیری امت کا نقصان نہ ہو جائے, ایسے کیجئے ایسے کیجئے. اللہ کو فکر ہے اپنی مخلوق کی اور نبی کو فکر ہے اپنی امت کی, اور امت گھوڑے بیچ کے سوئی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہو جائے گا, بڑی زندگی پڑی, دیکھ لیں گے جی, ابھی کون سی موت آ رہی ہے, پڑھ لیں گے نمازیں, پڑھ لیں گے قرآن, رکھ لیں گے روزے. اللہ اللہ. تو اس زمن میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر وہ ایسا ہو جائے تو پھر گھر سے رشتہ دار جو ہیں ان کو اٹھایا جائے.